سیلف پنشمنٹ یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سزا دینا۔ بعض لوگ اس میں اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ہی خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے آپ کو بالکل ہی ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ حد تک انسان کو اپنی پنشمنٹ کرنی چاہیے۔ اب بچہ اگر جھوٹ بولے ہم مارتے ہیں، نوکر اگر کوئی غلطی کرے ہم جناب اس کو سزا دیتے ہیں، اگر ماتحت کوئی پیے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کا جو پرسنل اسسٹنٹ ہے، اگر وہ سستی کرے، آپ نے اس کو کوئی ٹاسک دیا ہے، کوئی کام دیا ہے، تو اگر وہ نہ کرے تو ہم اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں۔ اگر وہی غلطیاں میں خود کر رہا ہوں، میری ذات کے اندر غلطیاں ہیں، میری ذات کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، میں بد اخلاق ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جناب لوگوں کا حق کھا رہا ہوں، یا لوگوں کے ساتھ میرا بیہیو صحیح نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، میں نبی کی سنت کو جناب فالو نہیں کرتا، تو یہ میرے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں۔ اگر بچہ غلطی کرے گا اس کو سزا دیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر میں کوئی غلطی، مثال کے طور پر ایک بندے کو گالیاں نکالنے کا بہت جناب اس کو جناب ایک عادت لت پڑ چکی ہے، اب وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ اپنے آپ کو پنشمنٹ نہیں دے گا، پنشمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس کی وہ عادت نہیں ہوگی، دور نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور ہے وہ بے نمازی، تو جب تک وہ اپنے آپ کو، جیسے وہ بچے کی اصلاح، جیسے کہ نا مار نہیں پیار، لیکن بعض اوقات ہم الٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مار نہیں پیار۔ یہی کام ہمیں اپنے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی اپنی ذات کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، اور کبھی اگر مجھ سے کوئی جو بھی سستی ہے، ہماری ترقی کے اندر، ہماری کامیابی کے اندر، اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ میری اپنی ذات ہے۔ مجھے میری ذات اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی، میں اپنی جناب اصلاح نہیں کرتا۔ تو اگر میں جناب اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بہت آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، تو اپنے اندر مجھے ایک تو وہ جو نا اپنے آپ کو شاباش دینے والا معاملہ، وہ بھی جب مجھ سے کوئی اچھا کام ہو تو مجھے اپنے آپ کو ویل ڈن کہنا چاہیے، شاباش دینی چاہیے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو، کمی ہو، تو سیلف پنشمنٹ بھی میرے ساتھ ایک معاملہ۔ ایک ہمارے استاد ہیں، ان کو ایک بندے نے کہا جی میرے منہ سے بڑیاں ہی گالیاں نکلتی ہیں، بات بات پہ گالیاں۔ تو انہوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد جب تیرے منہ سے گالی نکلے، ٹھیک ہے، یکدم تو یہ عادت نہیں چھوٹے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک روزہ رکھنا ہے۔ اس نے کہا جی روزہ تو میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، روزہ مجھ سے تو فرض روزے نہیں رکھے جاتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو جب تیرے منہ سے گالی نکلے 2 رکعت نفل پڑھ لینے۔ اس نے کہا جی نفل تو یہ تو بہت، یہ بھی اوکھا، یعنی بڑا مشکل تھوڑا سا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، نفل نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم نے 50 روپے صدقہ اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ ایک گالی نکلی، اپنے آپ کو سزا ہی دینی ہے نا جی۔ ایک گالی نکلی فوراً 50 روپے، دوسری گالی نکلی 50 روپے، تیسری گالی نکلی 50 روپے، اور جب تو 150، 200، 400، 500 روپیہ، ٹھیک ہے نا جی، جب تو ایک تو صدقہ کرے گا نیکی کی طرف، دوسرا جب تو 500 روپیہ جناب جب دے گا نا ہر گالی کا، تو کیا تیرے تو جناب پتہ نہیں کون جناب گالیاں چھوڑ دیں گے، تیرے گھر سے کیا محلے سے گالی نکل جائے گی جب تو یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا جی، ساری دنیا کو ہم سزائیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، اپنے آپ کو ہم تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا جی مجھے صبح کو اٹھنے کا جناب وہ دل نہیں کرتا، تو ہمارے استاد نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، تم ایسے کرو صبح 4 بجے یا 5، کتنے بجے اٹھنا چاہتے ہو، 5 بجے اٹھنا چاہتے ہو، 5 بجے کا الارم لگا لو، جب 5 بجے وہ الارم لگے گا تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی، کوئی مسئلہ نہیں، جب تمہاری جناب آنکھ کھلے 5، 6، 7، جب بھی اٹھے، جب بھی جناب تمہاری آنکھ کھلے، فوراً اپنی جیب سے ایک نوٹ نکالو، اس کو پاڑ دو۔ جب تم 1 دن پاڑو گے، 2 دن پاڑو گے، 3 دن پاڑو گے، چوتھے دن، 5ویں دن انشاءاللہ تم جناب 3 کیا 4 کیا تم جناب 2 بجے بھی اٹھ جاؤ گے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سزا دیں۔ سزا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی چھری مار لے، کوئی خنجر مار لیں، یا نہیں، اپنے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ ایسا برڈن رکھ لیں کہ جب مجھ سے یہ غلطی ہوگی میں نے یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ عادت رذیلہ ختم ہو جائے گی، اور آپ ایک کامیاب انسان کی طرح انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھیں گے۔